تھوڑا آداب عرض ہے، میں ہوں ضمیر احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں رہبر اے فار یو ٹی وی۔ بہت تاخیر کے بعد آپ سے آج بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج ہم الگ الگ 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع تو یہ کہ کل جو بند ہونے جا رہا ہے تریپورہ فساد کو لے کر، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا فساد ہوا، کس طرح انتظامیہ پولیس ایک طرف تھی، ایک طرف نہتے مسلمان تھے، اور اس کے بعد وہاں کی مساجدوں سے جو اعلان ہوا اور جو دشواریاں اور تکالیف مسلمانوں نے برداشت کی، خیر اللہ ان کا اس کو اجر دے گا۔ کل رضا اکیڈمی کی جانب سے اس سلسلے میں، اس کی مذمت میں ایک بند منایا جا رہا ہے، جس کو مختلف مذہبی تنظیموں نے تو تعاون کیا ہے، تائید کی ہے، اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ مسلمان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے پرامن طور پر اس بند میں شامل ہوں اور یہ بتائیں حکومت کو کہ ہم متحد ہیں، ہم تریپورہ کے جو اپنے بھائی جن پر ظلم و زیادتی ہوئی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں کھڑے رہیں گے۔ دوسری بات، جو لیبر کالونی کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دنوں سے یہ معاملہ چلتے آ رہے ہیں، پچھلے 40 برسوں سے مقدمات کا معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب انتظامیہ بہت سخت ہو گئی ہے، جس کے باعث لیبر کالونی کے ساکنان سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور 4 دن سے مسلسل ایک تماشا سا اورنگ آباد میں ہو رہا ہے۔ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب اور ان کے ساتھ مجلس کے تمام اراکین بلدیہ و دیگر ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی وہاں پر حاضری لگائی اور حکومت سے درخواست کی کہ ان کے مکانات اگر ہم خالی بھی کر رہے ہیں تو انہیں متبادل جگہ دی جائے، انہیں گھر تعمیر کرنے کے لیے بھی جو ہے تو پیسہ مہیا کیا جائے، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر اورنگ آباد کے رابطہ وزیر اس سلسلے میں بار بار میٹنگ لینے کے بعد بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں۔ اگر صورتحال کو ہم دیکھیں تو کل اورنگ آباد کے جو MLC ہے امباداس دانوی نے باہر آ کر یہ ضرور کہا تھا، جو مظاہرین وہاں پر بیٹھے تھے، کہ 300 اسکوائر فٹ کی زمین وہاں پر لیبر کالونی کے ساکنان کو دی جائے گی، اور وہ بھی وہی ساکنان کو جن کے پاس الاٹمنٹ لیٹر ہوگا۔ آج ہے تو انتظامیہ نے انہیں وقت دیا تھا کہ وہ اپنا الاٹمنٹ اور ضروری کاغذات جو ہے تو کلکٹر آفس میں داخل کریں تاکہ کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ بہرحال اس ایشو کو لے کر تو مختلف یوٹیوب چینلز، ٹی وی چینلز پر بھی معاملہ سامنے آئے، اور بہت زیادہ معاملہ اتنا زیادہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے کہ لوگ اب یہ سوچ میں کہ کب ان کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے اور کب وہ اپنے مکانات سے باہر آتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ میں، کیا نہیں ہوگا، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ بہت سی خواتین کی BP بڑھ گئے ہیں، کسی کی شوگر بڑھ گئی ہے۔ خیر انتظامیہ اس میں تاخیر کر رہی ہے، کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب نے تمام مظاہرین سے ملاقات کر کے انہیں یقین دلایا کہ مجلس ان کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے، ہر ممکن تعاون کرے گی، اور انہوں نے میٹنگ میں بھی اس موضوع پر بات کی۔ ساتھ ہی دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی لیبر کالونی کے ساکنان سے بات کر کے انہیں یقین دلایا کہ وہ بھی حکومت میں شامل ہیں اور وہ بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تیسری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم ریزرویشن کو لے کر کئی برسوں سے کئی مظاہرے ہوئے، کئی جلوس ہوئے، کئی مقامات پر بند منایا گیا، لیکن انتظامیہ خاص طور پر ریاستی حکومت کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو سابقہ میں جو کانگریس کی حکومت تھی، راشٹر وادی اور کانگریس کی حکومت نے اپنے آخری وقت میں مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دینے کا اعلان کیا، لیکن جو قانون بنایا تھا وہ کمزور تھا اور ہائی کورٹ میں وہ معاملہ ٹک نہیں سکا، جس کے بعد میں بہت سے کمیشن بنے، تحقیقات ہوئی، اور فڈنویس کی سرکار آ گئی، بی جے پی کی سرکار تو چاہتی ہی تھی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہ ملے، لہٰذا مراٹھا ریزرویشن کا موضوع لے کر وہ چلتے رہے اور مسلم ریزرویشن پر کسی نے بات نہیں کی۔ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس، NCP، سماجوادی پارٹی کے اراکین اسمبلی کے سامنے مظاہرے کرتے تھے، مسلمانوں کو ریزرویشن کی بات کرتے تھے۔ آج سماجوادی پارٹی ہو یا کانگریس ہو یا NCP ہو،
شیو سینا، یہ تینوں جماعتوں نے مل کر تو اپنی حکومت بنائی ہے، حکومت چلا بھی رہے ہیں، لیکن اب کوئی مسلم ریزرویشن کی بات نہیں کرتا۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو مراٹھا ریزرویشن کی بات ہوتی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ 50% سے زیادہ ریزرویشن نہیں بڑھایا جا سکتا، اور مراٹھا ریزرویشن کی جو منظوری تھی اسے مسترد کر دیا تھا۔ اور یہ معاملہ اب دوبارہ ہے تو موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس پہ سیاست بہت چلتی ہے۔ ملک بھر میں ریزرویشن کو لے کر الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ طبقات میں تو یہ معاملہ چلتے رہے ہیں، اور ہم نے تو میڈیا کے ذریعے ہمیشہ اس بات کو دیکھا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چونکہ معاشی پسماندگی ہر ایک کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ مسلمان معاشی طور پر، سماجی طور پر، تعلیمی طور پر بہت زیادہ مفلس تنگ دست ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ کم سے کم مسلمانوں کو تعلیم میں 5% ریزرویشن دینا چاہیے، لیکن حکومت نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس موضوع کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ 27 نومبر کو مہاراشٹرا بھر کی مجلس کے کارکنان اور جو ہمدرد مسلمان ہیں وہ ریزرویشن کو لے کر بامبے جائیں گے اور وہاں مظاہرے کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے۔ لہٰذا اس کی تیاریاں بہت زور سے جاری ہے۔ مہاراشٹرا کے ہر شہر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان کارنر میٹنگز لے رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کا بہتر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے انہیں آواز بلند کرنی ہوگی۔ لہٰذا 27 نومبر کو ایک عظیم الشان ترنگا ریلی اورنگ آباد بلکہ مہاراشٹرا کے الگ الگ ضلعوں سے بامبے پہنچیں گی، اور بامبے میں اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، امتیاز جلیل صاحب خطاب کریں گے۔ ایک بڑا عظیم الشان جلسہ بھی وہاں پر رکھا گیا ہے، جس کی تیاریوں میں تمام شہر کے مجلس کے کارکنان مصروف ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جلوس، یہ ترنگا ریلی بہت بڑے پیمانے پر کامیاب ہونے والی ہے۔ اگر حکومت اس پر توجہ دیتی ہے، حکومت ریزرویشن کی بات کرتی ہے، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن جاگے گی، کیونکہ اگر کسی گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو گاڑی چل نہیں پاتی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی آبادی جو ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ اگر مسلمان کمزور ہوگے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، لہٰذا اس ٹائر کو بھی مضبوط کرنا ہوگا جو کمزور ہے۔ اگر حکومت اس کو مضبوط کرتی ہے تو آنے والے کل میں ہمارا ملک دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے۔ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، پھر کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری، خدا حافظ۔